پروگرام انفوٹیک انٹلیکچوئلز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان روی نام اللہ خان. میرے ساتھ موجود ہیں انفوٹیک انٹلیکچوئل واصف محمود صاحب. واصف محمود صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم معلومات رکھتے ہیں. سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری تھا. اس دوران میں واٹس ایپ نے اپنی نئی پرائیویسی پالیسی دی. آج ہم بات کریں گے واٹس ایپ نے جو نئی پرائیویسی پالیسی دی ہے. واٹس ایپ کی یہ پرائیویسی پالیسی کچھ دن پہلے سامنے آئی. واٹس ایپ فیس بک کا بھی مالک ہے, تو انہوں نے جو پرائیویسی پالیسی دی ہے باقی سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ بھی آگے اس کا سلسلہ ظاہر ہے جاری کریں گی. اس کے حوالے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا تبدیلی آئے گی, کیا ہوگا, اور یہ پرائیویسی پالیسی ہے کیا, اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے. بہت ہی اہم باتیں ہیں, ان کو غور سے سنیے. واصف محمود صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. واصف محمود صاحب, ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. واٹس ایپ نے پرائیویسی پالیسی دی ہے. سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے بتائیں جو کچھ دن پہلے ہی پیش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ جی بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا جائے, اور آپ وہ کر کے دکھا رہے ہیں, اور اپنی ان معاملات کو, اپنی زندگی کے جو پریکٹیکل معاملات ہیں ان کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں. بڑی اچھی کوشش ہے. ہم لوگوں کو, ناظرین کو آپ کے یہ بالکل تسلی سے سمجھا دیتے ہیں کہ اصل میں پرائیویسی پالیسی کیا ہے. فیس بک نے واٹس ایپ کو جب خریدا تھا تو اس وقت واٹس ایپ کی مین پرائیویسی ہی تھی جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر کے اس کو یوز کر رہے تھے. جب فیس بک نے اس کو پرچیز کیا واٹس ایپ کو, تو اس وقت کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں امریکن ہیں, تو اس وقت فوری طور پہ امریکہ میں ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ہماری پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, اور لوگ واٹس ایپ کو چھوڑنے لگ گئے. تو فیس بک نے ادھر لوکل اس کو چلانے کے لیے, اس کے بعد دوسرے ممالک میں یہ سروسز چلتی رہیں, ان ممالک کے ساتھ مختلف اینگلز کے اوپر, مختلف لیولز کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹس کیے. ان ایگریمنٹس کو انہوں نے اپنی پرائیویسی پالیسی کے اندر شامل کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے اور سیاسی جو حالات ہیں وہ بڑے سخت خراب ہیں. وہاں پہ اقتدار تبدیل ہونے والا ہے, اور اقتدار تبدیل ہوتے ہوئے وہاں پہ آج بھی سننے میں آیا کہ وہاں پہ کافی ہنگامے ہوئے جن میں کچھ لوگ بھی مارے گئے. اب ایسی پوزیشن میں ہوتا ہی ہے کہ جب ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی ہے تو نجی اداروں کو ایک سپیس مل جاتی ہے کہ وہ مختلف ایسے قوانین جو کہ لوگ جن کو پسند نہیں کر رہا ہے ان کو لاگو کر دیں. اس میں بے شک ان کو وہ تھوڑے وقت کے لیے اس کی گنجائش ملتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لاگو ہو جائیں گے, ممکن ہے یہ لاگو کر ہی نہ سکیں, کیونکہ اس پرائیویسی پالیسی کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکی خود بھی اس کو اپنے اوپر لاگو کروانا چاہیں گے. لیکن ممکن ہے کہ صرف علاقائی حد تک امریکہ کے اندر وہ اس پالیسی کا نفاذ نہ کریں, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جن ممالک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ان کا, جس میں ہمارا یہ ملک پاکستان ہے اور یہ تمام ریاستیں ارد گرد جو جنوبی ایشیا کی ریاستیں ہیں, ان میں ان کے کوئی ایگریمنٹس نہیں ہیں, تو ممکن ہے کہ یہاں پہ وہ لاگو کر دیں. لیکن امریکہ کی حد تک, کیونکہ یہ ان کی یہ چال یہ سمجھ لیں یا ان کی کام کی ترتیب سمجھ لیں کہ وہ جو ممالک اس چیز کے بارے میں اویئرنس رکھتے ہیں ان ممالک کے لیے وہ علیحدہ پالیسی مرتب کر لیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ سیٹسفائی کیا جاتا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پرائیویسی پالیسی ہے کیا, اور اس پرائیویسی پالیسی کا اطلاق کیسے ہوتا ہے, کب ہوتا ہے. یعنی یہ باؤنڈ ہے, ہر ایپ بنانے والی کمپنی پرائیویسی پالیسی کو نافذ کرنے کی تو پابند ہے. دیکھیں, پرائیویسی پالیسی یوں سمجھیں کہ ایک ایپلیکیشن ہے, اس کی پرائیویسی پالیسی پہلے ڈاکومنٹری شکل میں آتی ہے, پھر اس کے بعد مختلف ممالک علاقائی طور پہ اس کے سرورز کو, اس کے سافٹ ویئر کو چیک کرتے ہیں اور اس کو آتھورائز کرتے ہیں کہ ہاں جی اس کا سافٹ ویئر ہے, یہ جو اس نے پرائیویسی پالیسی ہم سے منظور کروائی ہے ہمارے علاقائی قوانین کو فیور کرتی ہے اور ہمارے علاقائی قوانین کے خلاف نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, یہی تو چیز اس وقت مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کا چائنا کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. سوشل میڈیا ایپس, آپ کل اپنا ان کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے ان کی 8 ایپلیکیشن چائنا کی اور بلاک کر دی, جن میں چائنا کی سب سے بڑی شاپنگ کی جو سائٹ ہے علی پے کے نام سے ادھر چل رہی ہے, وہ انہوں نے بلاک کر دی ہے. اس کے بیہائنڈ دا سین کیا چیز ہے کہ وہ ان کے سرورز تک ان کی ایکسیس نہیں ہے علاقائی طور پہ, اس لیے ان کے سرور سارے چائنا میں پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس کو بین کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپ نے جو یہ بات کی چائنا کے حوالے سے ہوگی, وہ بڑے کانشیس ہیں, تھوڑا سا ہم اس میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا تبدیل کیا گیا ہے پرائیویسی پالیسی میں, کیا تبدیلی ہے. ظاہر ہے یوزر کے ڈیٹا کے حوالے سے
رہی ہوگی دیکھیں تو اس میں کیا تبدیل کیا گیا جی بالکل آپ کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں اب میں نے یہ ماڈل اس لیے بیان کیا کہ چائنا کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے یہ, کیونکہ یہ وہ ماڈل ہے جو کہ اس وقت میڈیا کے اوپر مکمل طور پہ نیوز کے اندر. اب آپ دیکھیں جب ہم اس ڈسپیوٹ کو جب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین یہی چیز نظر آتی ہے کہ کیوں جن کمپنیز کے سرورز جو ہیں وہ چائنا میں ہیں ان کمپنیز کو وہ بین کر رہے ہیں. وہ کیوں بین کر رہے ہیں کہ وہ چائنا پہ اعتماد نہیں کر رہے. اچھا اب بالکل ایسے ہی چائنا کے اندر بھی امریکن کمپنیز بین ہے. گوگل کا سرور چائنا کی کئی اس کی جو صوبے ہیں جو اس کی پروونسز ہیں اس میں وہ بین ہے. وہاں پہ ان کے اپنے سرچ انجن ہے, وہ گوگل کو الاؤ نہیں کرتے. اسی طریقے سے رشیا نے نہیں الاؤ کیا وہ گوگل کو. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ اویئر ہیں کہ ہمارا ڈیٹا غلط استعمال ہو سکتا ہے. کیا غلط استعمال ہو سکتا ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو اب چیزیں بتانے لگا ہوں نا, یہ جو فریم ورک مین فریم ورک ہے, یہ مین فریم ورک تقریباً تمام سافٹ ویئر کا ایک جیسا ہے. یہ یوں سمجھیں کہ کئی دفعہ تو میں نے اسٹڈی کیا ہے ان کی پرائیویسی پالیسیز کو, کئی دفعہ تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور سارا کچھ اٹھا کر انہوں نے کاپی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں جو دلچسپ چیز یہ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم جب کوئی بھی اپلیکیشن اپنی موبائل میں انسٹال کرتے ہیں خاص طور پہ اینڈرائیڈ میں اور آئی او ایس میں. تھوڑی سا میں آپ کی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ, اور یہ باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں, آپ نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ اینڈرائڈ فون اب ہر شخص کے ہاتھ میں ہے. بالکل اینڈرائڈ فون اور اس میں ایپس استعمال ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا ایپس بطور خاص استعمال ہو رہی ہیں, اور اگر اس میں سے ہم سوشل میڈیا ایپس کو نکال دیں تو پیچھے اینڈرائڈ فون میں تو کچھ نہیں بچتا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جب آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اینڈرائڈ فون میں جو دیکھیں اس میں میں بتاتا ہوں آئی او ایس میں اور اینڈرائڈ میں یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ کیونکہ آئی او ایس پیورلی جو امریکن مینوفیکچرر کمپنی ہے کا سافٹ ویئر اور اس کا باقاعدہ طور پہ اس کی سیکیورٹی کا اس چیزوں کا انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹا شیئر نہ کیا جائے. لیکن ادھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر بھی جو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹا بھی اس سے کو, یعنی کہ یہاں پہ اگر 100% ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے تو وہاں پہ 80% ڈیٹا شیئر ہو رہا ہوگا, لیکن وہ جو 20% شیئر نہیں ہو رہا وہ کسی کام کا نہیں ہے. صحیح ہے. تو جو 80% شیئر ہو رہا ہے بیسیکلی اصل کام کا وہی ڈیٹا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتا دیکھیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایک کوشچن ایسا ہوتا ہے کہ جو بات کو اٹھا کے بڑے کینوس پہ لے جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ وقت کی قید بھی ہے, ہم لوگ زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, زیادہ بڑے کینوس کو یہاں پہ شو نہیں کر سکتے, الفاظ کی قید بھی ہے, لیکن ہم اب جو چیز بتا سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دینی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن اینڈرائڈ میں انسٹال کرتے ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ, وہ سب سے پہلے آپ سے کیا کیا چیز مطلب ہے وہ آپ سے لے لیتی ہے یا کیا کیا چیز وہ اخذ کرتی ہے ڈیورنگ دیئر انسٹالیشن. یعنی صرف انسٹال ہو رہی ہے, ابھی صرف وہ انسٹال ہو رہی ہے, اس وقت تک وہ کیا لے لیتی ہے, وہ یہ لے لیتی ہے جی کہ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے, اس کے اندر جو بیٹری ہے اس کی سگنل کتنے اسٹرانگ ہے, اس کے بعد اس کا جو براؤزر, اب یہ براؤزر ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ چیز ہے, یہ ایک علیحدہ اپلیکیشن ہے, لیکن اس پہ آپ جو سائٹ سرچ کرتے ہیں اس کی کوکیز ہوتی ہیں, جو اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہے وہ ان کی رسائی ان کوکیز تک بھی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے براؤزر کو یوز کیا, براؤزر آپ نے کیسے یوز کیا, کہاں یوز کیا, اس اپلیکیشن کے انسٹال ہونے سے پہلے اور بعد میں دونوں صورت میں چل رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد موبائل نیٹ ورک کنیکشن انفارمیشن آ جاتی ہے. موبائل نیٹ ورک کنیکشن انفارمیشن الگ چیز ہے اور موبائل IMEI نمبر ایک الگ چیز ہے. موبائل نیٹ ورک کنیکشن کا مطلب یہ ہے جیسے اگر میں پاکستان میں ہوں تو یہاں پہ 4 یا 5 سروسز چل رہی ہیں, ان سروسز کا مین لوگو ہے, ان سروسز کا نام ہے, صرف PTCL کی سروس ہے یا موبائل کمپنیز کی اس کمپنی کا اسپیسیفک نام آپ کے موبائل کے ماڈل کے ساتھ اٹیچ ہے. نہیں مطلب آپ نے ان کا کنیکشن لیا ہے, جیسے ہی آپ نے کنیکشن لیا جس موبائل میں وہ چل رہا ہے وہ موبائل کا ماڈل میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ وہ موبائل کا ماڈل اور وہ سارا اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کی موبائل کی میموری, یہ میموری جو ہے یہ مین ایک ایسا انگریڈینٹ ہے کہ یہ ہر اپلیکیشن کو ضرورت ہوتی ہے, وہ میموری کی ایکسیس لیں گے آپ. اس میں آپ کے موبائل میں اسٹوریج جو انٹرنل میموری ہے, ایکسٹرنل نہیں انٹرنل, کیونکہ جو اینڈرائڈ کے اب نئے ورژن آ رہے ہیں, 10 آیا ہے, اب 11 آ رہا ہے, ان میں انہوں نے اس چیز کا پابند کیا ہے کہ اپلیکیشنز کو انٹرنل میموری تک محدود رکھا جائے, ایکسٹرنل میموری کو ایکسیس نہ دی جائے. تو اس کے لیے پھر انہیں علیحدہ ایکسیس دینی پڑتی ہے جو کہ عام یوزر دے بھی نہیں سکتا. وہ اپلیکیشنز کے اندر پرابلم آنے لگ جاتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسٹرنل ایکسیس دیں گے تو وہ انٹرنل ایکسیس لے لیتے. مطلب آپ کا موبائل 128 GB کا ہے, 64 GB کا ہے, تو وہ یہ معلومات یہ ڈیورنگ انسٹالیشن کمپنی کے پاس درج ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کی لینگویج, آپ نے جو موبائل پہ لینگویج دی ہوئی ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے ہم اپنے طریقے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے موبائل کے اندر جو درج معلومات کرنی ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی ملک لکھ دیں گے تو ہم اس سے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ سب سے پہلے جو انہوں نے ڈیورنگ انسٹالیشن آپ سے انفارمیشن لینی ہے اس کے اندر آپ کا ٹائم زون جائے گا, اور وہ ٹائم زون جو ہے وہ آٹومیٹک اپلیکیشنز کے اندر آٹومیٹک اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے ڈیو ٹو دیئر موبائل نیٹ ورک کنیکشن. وہ موبائل نیٹ ورک کمپنی آٹومیٹک اپڈیٹ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے ایئر ٹائم کے چارجز لینے ہیں, اور ایئر ٹائم جو ہے وہ ٹائم کے بغیر وہ ایئر ٹائم چارجز نہیں آپ سے لے سکتے. اچھا اب انہوں نے آپ کے موبائل نیٹ ورک کنیکشن کی انفارمیشن لے لی, اس کے بعد آپ کے پاس
लैंग्वेज ले ली उन्होंने आपकी कि आप कौन सी लैंग्वेज आपने मोबाइल में ओके की हुई है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं मोबाइल में, उसको आपने ओके कर दिया तो वो लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन भी उनके पास चलेगी। उसके बाद आपका आईपी एड्रेस होता ये है जी कि हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर पाकिस्तान में वाईफाई यूज़र हैं, तो वाईफाई यूज़र जो है वो वाईफाई की 1-2 कंपनियां हैं या 3 कंपनियां मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान को लैंडलाइन सर्विसेज दे रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो आपको आईपी एड्रेस एक असाइन कर देती हैं वाईफाई के जरिए। वो आपका आईपी एड्रेस वो अलग नेटवर्क है और मोबाइल का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो अलग उसका सेटअप है। मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन जो है वो अलग आपको आईपी एड्रेस देगा, वो आपकी लैंडलाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो वो आईपी एड्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आईपी एड्रेस उनके पास स्टोर होगा, और अगर आप वाईफाई का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं तो वो वाईफाई का आपका आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस मशीन की मालूमात, उसका नंबर यानी मोबाइल के जो है, और इसके साथ साथ उसका आपने कौन सी कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका हार्डवेयर में क्या क्या है एग्जैक्टली, और आप कौन कौन सी एप्स मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली। अच्छा, सोशल मीडिया एप्स में के हवाले से अगर हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन सी चीजें उनके पास चली जाती हैं? जो डाटा चला जाता है फिर फोर चला जाता है या बाद में जाता है, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, हार्डवेयर मॉडल चला गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन चली गई, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन चला गया, उसके बाद आईपी एड्रेस चला गया, उसके बाद आपका लैंग्वेज, टाइम जोन, और आपका अल्लाह भला करे मुख्तलिफ जो आप डिवाइस के ऊपर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो कितनी देर आप कौन सा सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल हो रहा होता है तो ये चला जाता है जी। ये आप जब इंस्टॉल करते हैं, जैसे इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आप लॉगिन वगैरह बना रहे होते हैं, उस वक्त ये डाटा चला जाता है। ठीक हो गया। कंटेक्ट्स वगैरह और ये नहीं, कंटेक्ट्स जो है, देखिए ना, अब ये कंटेक्ट्स एक अलग चीज है। कंटेक्ट्स लेना और अपना टेलीफोन नंबर और आईएमईआई नंबर, कंटेक्ट्स, ये वो चीजें हैं जो आपकी रियल टाइम लोकेशन और आपकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं कि आप एक्चुअली इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस डाटे को असल प्राइवेसी है इस चीज। देखिए, डिवाइस एक शहर में लाखों हो सकती हैं, एक आईपी एड्रेस के ऊपर मतलब नेटवर्क के अंदर 200 बंदा भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सारे मुख्तलिफ हों। कई दफा ये ऐसा भी हुआ है कि एक नेटवर्क के ऊपर 200 बंदा एक आईपी एड्रेस से साइन इन हुआ है या उसको अलर्ट हुआ है, और उसके पास मुमकिन है 20 बंदों के पास एक ही मॉडल हो, क्योंकि नए मॉडल आते हैं, लोग शॉक करते हैं, नए मॉडल खरीद लेते हैं, वो नए मॉडल जो है वो लोगों के पास होते हैं। अब इन चीजों से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आईएमईआई नंबर। अब आईएमईआई नंबर कैसे उनके पास जाता है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कैसे उनके पास जाता है, ये देखें। अब ये बड़ी अहम बात है। देखें, ये चीजें हम खुद देते हैं। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप पे जैसे ही आप साइन इन होते हैं, व्हाट्सएप आपसे इजाजत लेता है कंटेक्ट्स के सिंक्रोनाइज करने। अगर आप उसको इजाजत नहीं देंगे तो वो साइन इन नहीं आपको करेगा। वो आप उसको इजाजत देते हैं तो वो सबसे पहले आपके कंटेक्ट्स उठा ले, कंटेक्ट्स उठाएगा। उनके कंटेक्ट्स उठाने के बाद वो उसके अपने सर्वर में उसके पास दर्ज हो जाएंगे। उसके बाद वो आप उसे एक मोबाइल नंबर देंगे उसे स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही वो मोबाइल नंबर आप उसको देंगे, वो मोबाइल नंबर पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे उसको वेरिफिकेशन के नाम पे कि क्या वाकई आपके पास ये मोबाइल नंबर है। जैसे ही वो आपको टेक्स्ट मैसेज मौसूल होगा और वो टेक्स्ट मैसेज उस एप्लीकेशन में दर्ज करेंगे, तो आपके मोबाइल का नंबर जो आप यूज कर रहे हैं और उसका आईएमईआई नंबर, ये दोनों चीजें उनके सर्वर में दर्ज हो जाएं। ठीक हो गया। ये दोनों चीजें आपने खुद दी हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उनकी सर्विसेज को, लेकिन आपका डाटा भी नहीं जाएगा। अच्छा, खैर, तो इसमें सारिफ के जो कनेक्शन है उसकी भी तफसीलात सारी की सारी जो देखें, वो कनेक्शन की तफसीलात देखें। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपका प्रोफाइल बन गया, हमने अपने जो प्रोग्राम हम इससे पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं उनमें मैंने ये ब्रीफली बताया था कि जो प्रोफाइलिंग होती है और जो पॉइंट सिस्टम बेस है, बेसिकली वो यही है कि वो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और वो प्रोफाइलिंग एक दिन में नहीं होती है। वो प्रोफाइलिंग कम से कम फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप प्रोफाइलिंग पे, यानी आपने अलग से एक प्रोग्राम में तफसील से जिक्र किया होगा। तफसील से मैंने जिक्र किया हुआ, उसको मैं यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा। तो उसके लिए हम नाज़रीन जो से उसको समझना चाहते हैं उस प्रोग्राम को सुन लें। बात है कनेक्शंस की। आईएमईआई नंबर आपने बताया चला गया, ये इंटरनेट के हवाले से इस नेटवर्क के जरिए कनेक्ट है वो भी चला गया, ये भी कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है। उसकी सिम जो है जिसका आपने बताया आईएमईआई नंबर, और उसको वो वक्त फिल फॉर नहीं उठाता। लेकिन जब आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और वो टेक्स्ट मैसेज रिसीव करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, तो वो भी चला जाएगा। यानी कि वो आप इंस्टॉल करने के अगले स्टेप के अंदर आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, आपको वो देना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो सबसे पहले आपसे मौसूल कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो क्या है? आगे है आपकी एक लोकेशन के नाम से GPS लोकेशन। देखें,
نیٹ ورک کی لوکیشن لینا، نیٹ ورک کے ذریعے لوکیشن لینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. جی پی ایس لوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ جس وقت چاہیں وہ آپ ان کو اتھرائز کر دیں، اگر اس اپلیکیشن کو الاؤ کر دیں تو وہ جس وقت چاہیں اپنے سرور پہ بیٹھ کے آپ کی جی پی ایس لوکیشن یعنی کہ پن پوائنٹ لوکیشن لے سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے تئیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لوکیشن کو آف رکھیں. مختلف لوگوں کی مختلف ہیبٹس ہیں. کچھ لوگ اسے آن کرتے ہیں، آن رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی اور آپ کی جو اپنی ایک جگہ ہے وہ آپ کی اپنی ہے، اس کے اندر کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ اس کے اندر دخل دے. کوئی کمپنی، بے شک وہ واٹس ایپ ہے، بے شک وہ کوئی بھی کمپنی ہے، وہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اس جگہ کی نشاندہی کرے اپنے سرورز کے اندر کہ یہ شخص یعنی کہ انعام جو ہے وہ اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس وقت سے لے کر کس وقت تک کدھر رہتا ہے. یہ کسی کمپنی کو اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ علاقائی طور پہ کوئی قانون کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ ہماری لوکیشن لیں، جو کہ یہ اپلیکیشن خاموشی سے اکٹھا کر لیتی ہے. یہ کون سا ڈیٹا ہے جو یہ اکٹھا کرتی ہے، اس کا پھر کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا وہ اکٹھا کون سا ڈیٹا کرتی ہے؟ دیکھیں یہ ہو گئے ایمی نمبر ہو گئے، اس کی لوکیشن بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے، اس کا وہ استعمال اس میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کو وہ اکٹھا کرتی ہے؟ دیکھیں اکٹھا اس کے اندر جب تھوڑا سا اس کا مجھے بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا، پھر میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں گا اور ناظرین کو سمجھا پاؤں گا کہ بیسیکلی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں حکمت کیا ہے اور ڈیٹا کون کون سا اکٹھا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تھا یہ کہ جی واٹس ایپ جب بنا اور بننے کے بعد جب اسے مارکیٹ میں یہ آیا سوشل میڈیا اپلیکیشن رابطے کے لیے، تو اس میں مختلف آپشنز تھے. آپ کا میسج انکرپٹ ہو رہا تھا، آپ کا میسج کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا. پھر اس کے بعد جب فیس بک نے واٹس ایپ کو پرچیز کیا تو ایک دفعہ پورے دنیا میں نا، کیونکہ یہ اپلیکیشن خاصی مشہور ہو چکی تھی، تو پوری دنیا میں ایک دفعہ نا وہ مطلب زلزلہ سا آ گیا کہ بھئی یہ تو واٹس ایپ جو ہے وہ فیس بک کے پاس چلا گیا. تو فیس بک جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے بہت بڑا، اور یہ تو ساری چیزیں پبلک ہو جائیں گی ہماری، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فیس بک کے اوپر بھی پیجز کے اوپر ہر چیز پبلکلی چل رہی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو لوگ دکھا کر کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب اس بارے میں جب خدشات ابھرے تو لوگوں نے اس بارے میں اظہار کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو واٹس ایپ جو ہے فروخت ہو گیا تو یہ ہمیں چھوڑ دیں. اس پہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ انکرپشن کا ایک ایسا میتھڈ اناؤنس کیا. دیکھیں اب یہ میرے الفاظ آپ ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے اناؤنس کرنا، ایک ہوتا ہے اس چیز کو اپلائی کر کے دکھانا. اس میں آپ نے پہلے بھی پروگرام کیا کہ جو انکرپشن کا دعویٰ ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن، اور یہ کس طرح سے ایک فراڈ جیسی دیکھیں یہ انہوں نے ایک بہت بڑا لوگوں کے ساتھ بلنڈر کیا تھا کہ لوگ اس اپلیکیشن کے ساتھ جڑے رہیں اور مختلف علاقائی قوانین کو اپنے مطابق کروانے کے لیے کچھ ٹائم درکار تھا. سیاسی طور پہ کئی ممالک میں مختلف معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کچھ وقت درکار تھا اپنی پالیسی کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے. تو انہوں نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دفعہ یوزر کو نہ بکھرنے دیں اور ہم اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا ایک معاملہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا، اس پرائیویسی میں انہوں نے ہمیں یقین کیا دلایا تھا؟ انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے جو میسیجز ہیں وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ کر رہے ہیں. اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے میسج ایک بھیجا ہے تیسرے بندے کو، دوسرے بندے کو، میرے موبائل سے جیسے ہی میسج آؤٹ ہوا ہے تو وہ انکرپٹ ہو گیا. اب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ اس کو سرور پہ بھی محفوظ نہیں کریں گے. یہ جس موبائل جس میں بھیجا وہیں اوپن ہوگا، اس کے علاوہ بھی درمیان میں ہم بھی اسے نہیں اوپن کر سکتے. اچھا، اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ کیا کیا انہوں نے؟ اب پرائیویسی پالیسی جو نئی آئی ہے، جو کہ 8 فروری کئی نیوز چینلز کے اوپر 8 فروری اناؤنس کی گئی ہے. ان کی جو اپنی پرائیویسی پالیسی ہے واٹس ایپ کی، اس کے اندر کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پرائیویسی پالیسی، متنازع پرائیویسی پالیسی کو وہ کوشش کریں گے کہ اسی سیاسی جو پولیٹیکل ان کا ایک جھگڑا چل رہا ہے امریکہ کے اندر، اسی کے دوران وہ نافذ کر دیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹا شفٹ کرنے کا ٹائم مل جائے. یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ یہ جو پالیسی ہے اور جو اس کے لے آؤٹ ہے، اس کا یہ تو لے آؤٹ کسی بھی جگہ پہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے ملک کے اداروں کو، اپنے ملک کے وہ لوگ جو لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے ٹیکنالوجی کو، اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی، ان کو یہ چیز بتائی جائے کہ ہم لوگ یہ بندے اس کو صرف ایک
انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھ رہے ہوتے ہیں اینڈرائڈ اپلیکیشنز کو اور ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ان کی لوکیشنز آپ کی اور CDR جو ہے اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ, صرف ایک کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کے بہت سارے حقائق افشا کر دیتا ہے کہ یہ کتنے بجے سوتا ہے, کتنے بجے اٹھتا ہے, ایک دن میں کتنی کال ٹائم ہے اس کا, کس طرح کے لوگوں سے بات کرتا ہے جی. تو یہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کو واقعی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم سوشل میڈیا ایپس کو سمجھے بغیر ان کو استعمال کر لیں. دیکھیں اچھا اب اس میں ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ لوگ, وہ ادارے جو ابھی تک کوئی واضح قوانین نہیں بنا سکے ان اپلیکیشنز کے حوالے سے, ان کو فوری طور پہ رسپونڈ کرنا چاہیے, ابھی سے یعنی فوری طور پہ پیش حساسیت کی طرف چلے جانا چاہیے, فوری طور پہ پیش کرنا. اچھا یہ جو آپ نے اس کا ڈیٹا کا بتایا کہ یہ ڈیٹا ہمارا فلاں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں اور ہمارا ڈیٹا یہ فروخت بھی کرتی ہیں. دیکھیں اچھا ہمارا ٹرانزیکشن کا وہ پیمنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی میں آپ کو بالکل وہ بھی خطرے کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو ناظرین کے لیے سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ جو ہے پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ابھی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ بالکل آن لائن ہو جائے. ٹھیک ہے, مختلف مسائل ہیں, اس لیے ہمیں ابھی اس ایک واضح چیز کے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں انڈیا کے لیے بہت مسائل ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر یہ پیمنٹس چل رہی ہیں اور انڈیا میں اس کا بہت برا افیکٹ پڑے گا کیونکہ انڈیا میں ایک بہت بڑا طبقہ پہلے ہی بہت پسا ہوا ہے اور جیسے ہی یہ سسٹم وہاں پہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہاں کی جو کمپنیز ہیں وہ کمپنیز آلریڈی امریکن کمپنیز کے ساتھ کاروباری شراکت میں ہیں اور وہ فوری طور پہ یہ ڈیٹا جو ہے ان کمپنیز تک پہنچے گا اور وہ کمپنیز جو ہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گی اور لوکل ان کی جو بزنسز ہیں اور لوکل ان کا جو سارا ایک سیٹ اپ ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا. لیکن پاکستان میں کم از کم یہ ایشو نہیں ہے کہ ٹرانزیکشن اور پیمنٹس کے حوالے سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اویئر نہیں کیا گیا. ایپلیکیشن کے جو نمائندگان ہیں پاکستان میں صرف ان کا ایک دفتر ہے جو کہ انہوں نے آفس بنایا ہوا ہے اسلام آباد میں. اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی لنک اگر شیئر کیا جاتا ہے نا کسی دوسرے بندے کو تو وہ ایک کلک کر کے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر آٹومیٹک اس کے اوپر کلک ہوتا ہے اور وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس لنک کے اندر کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جس میں خون ریزی ہو یا جس میں کوئی پورنوگرافی ہو یا جو کوئی PTA دیکھتا ہے. نہیں, یہ وہ خود دیکھ رہے ہیں, PTA نہیں دیکھ رہا. یہی تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ نے اپنا آفس بنا دیا اور ان کے اندر وہ جو بندے اسائن کیے ہیں وہ ان کے ملازم ہیں اور وہ یہ چیک کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ اگر آپ کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, اگر وہ نہیں بتانا چاہیں آپ کو نہیں پتہ لگتا, آپ کو کوئی ایکسیس نہیں ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے اس میں ہم اس میں مختلف ایپس اسی موبائل پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کسی بینک کی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو نا تھوڑا سا یہ ڈیٹا جو ہے وہ میں آپ کو انکرپشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا رہا تھا, پھر آپ کو یہ ساری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ انکرپشن کے اندر ہی ان ساری باتوں کا جواب ہے. پہلے وہ انکرپشن یہ کر رہے تھے کہ جی اینڈ ٹو اینڈ ہم انکرپٹ کر رہے ہیں. آپ کے ان کے بیان کے مطابق آپ کے امیجز بھی انکرپٹ ہو رہے تھے. آپ کا امیجز سے مراد یہ نہیں کہ جو تصویر آپ کہتے ہیں, امیجز سے مراد یہ کہ اب آپ خود دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پرسنز کی تصویروں سے زیادہ ڈاکومنٹس کی تصویریں شیئر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب پہلے ان کا یہ بیان تھا کہ جی ہم انکرپٹ کر رہے ہیں, اب ان کا یہ بیان ہے کہ جی اب ہم نئی پرائیویسی پالیسی جیسے ہی نافذ ہوگی تو وہ جو انکرپشن جو کہ وہ پہلے بھی ایک صرف لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کا ایک اعلان تھا, اس کو حقیقت کے طور پہ تو کسی نے نہ واچ کیا, نہ پاکستانی کسی ادارے نے ان کے سرورز کی ان کی مطلب ہے سافٹ ویئر کو ان کے سرورز کو کس طریقے سے دیکھا, نہ ان کو اسٹڈی کیا. لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم صرف آپ کے میسیجز کا مطلب وہ ٹیکسٹ میسیج جو آپ کسی دوسرے شخص کو لکھتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں ٹیکسٹ میسیج بہت کم استعمال ہو رہا ہے, زیادہ ووکل آپ کے صرف وہ انکرپٹ کریں گے, صرف وہ انکرپٹ کریں گے. اچھا میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پہلا اعلان کیا, کیونکہ فیس بک ہم پہلے سے استعمال کر رہے تھے, واٹس ایپ پہلے سے استعمال کر رہے تھے, تو انہوں نے خود ہی میسیجنگ شروع کی کہ جی ہم اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی طرف آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں. پھر انہوں نے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن شروع کر دی. وہ ان کا اپنا فیصلہ لگ رہا تھا, اب یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ کہ ہم نہیں کرتے. دیکھیں اس وقت علاقائی قانون جو تھے, قوانین مختلف امریکہ کی مختلف جو ریاستیں ہیں ان کے اندر بھی اپنے قوانین ہیں, وہ بھی ان کو فیور نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد دنیا تیار نہیں تھی اس چیز کے لیے.
पूरी दुनिया इस एप्लीकेशन को छोड़ने के लिए चल पड़ी थी और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज सामने आ गई थी। देखें तो इन्होंने लोगों को उस वक्त उन्होंने एक उन्होंने खुद को एक महफूज ऐप साबित करने के लिए व्हाट्सएप से लोग भागे ना, व्हाट्सएप से, और उसको इस्तेमाल भागे ना। उस वक्त आप देखें, जिस वक्त ये व्हाट्सएप चेंज हुआ था तो उस वक्त 2-3 बड़ी अहम एप्लीकेशन सामने आई थी, जिसमें एक वी चैट चाइना की एप्लीकेशन थी जो लोगों ने ज़्यादा इंस्टॉल की। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे वीके रशियन एप्लीकेशन थी, वो बहुत इंस्टॉल हुई। उसके बाद आपका टेलीग्राम बहुत इंस्टॉल हुआ। ये प्राइवेसी पॉलिसी आने के वक्त पे आप इनका जो है ना तरतीब देखें ना, उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, जैसे ये एप्लीकेशन उन्होंने अनाउंस किया ना प्राइवेसी पॉलिसी, उसके फ़ौरन दूसरे दिन या तीसरे दिन उनके जो सदर हैं, हालिया सदर, उन्होंने फौरी तौर पे चाइना की 7-8 एप्लीकेशन हैं जिनके अंदर मैसेजिंग ऐप्स जो हैं, वी चैट के नाम से एक एप्लीकेशन है जो चाइना के अंदर बहुत फेमस है, उसको उन्होंने अमेरिका में बैन कर दिया। बैन क्यों किया कि लोग अगर अब शिफ्ट होना भी चाहें तो लोगों के पास ऑप्शन ना हो। टेलीग्राम भी वहाँ पे जो चल रहा है, टेलीग्राम भी वहाँ पे मतलब ऑफ एंड ऑन है, कोई वीपीएन लगा के चला रहा है किसी रियासत में वो चल रहा है, तो मुख्तलिफ कवानीन, लेकिन वो उसको वो फेम वो हासिल नहीं होने दे रहा है जो कि वहाँ पे अपना व्हाट्सएप को है। अब उनको अपने मुल्क में भी मसाइल हैं, लेकिन हम उनके मुल्क को छोड़ के हम अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अपने मुल्क को में देखते हुए चलना है कि भी हम अपने मुल्क में क्या कवानीन लेके हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन को पाबंद करें। देखें, उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ, और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर दर्ज है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को जब आप खोलते हैं और आप जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो 2-3 पेजेस के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये सिर्फ किसी एक रियासत के लिए बनी हुई है, दूसरी रियासत की क्या प्राइवेसी पॉलिसी है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो रेफरेंसेस दे के बात की, उन्होंने बात को घुमाया हुआ है, लेकिन एट द एंड क्या निकलता है कि यार यहाँ पे जो उस रियासत में वो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, इस रियासत में वो चीज़ें हासिल करने की तो देखिए बात है कि रियासत या रियासती इदारे जो हैं वो ज़ाहिर है अभी वो एक पूरा एक अलग से एक पूरी बहस है, और वो उनको वो कब स्टेज पे है नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक जो है वो अब क्या करे। देखिए जी, आम पब्लिक क्या करे, आम पब्लिक या इसका जो अच्छा यूज़र भी है वो अब क्या करे। अच्छा यूज़र जो है, अगर तो है अच्छा यूज़र, तो बात सीधी सी है कि अच्छा यूज़र इस एप्लीकेशन को मैं तो कहता हूँ गुड बाय कर दे। रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि गुड बाय क्यों कर दे। देखिए, अच्छा यूज़र हम किसे कंसीडर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अच्छा यूज़र कौन है। व्हाट्सएप की नज़र में अच्छा यूज़र वो है जो किसी बड़े कारोबारी इदारे में मुलाजमत कर रहा है, बड़े कारोबारी इदारे में मुलाजमत कर रहा है, ये व्हाट्सएप का अच्छा यूज़र है। किसी अहम हसास जगह नो हसास अच्छा उनका यूज़र नहीं है। देखें, उधर जो मॉडल चलता है ना उस कंट्री के अंदर, वो मॉडल है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल प्योरली बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो दिफाई इदारों के साथ लोग वाबस्ते हैं वो उनको बिजनेस नहीं दे सकते, ना ही वो कोई उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि उनको बिजनेस को मैच्योर करे, क्योंकि उनकी जो इंफॉर्मेशन होनी है बिजनेस। अब बिजनेस में क्या है, अब देखिए हमारे मुल्क में इंटरनल क्या सौदे हो रहे हैं, मंडियों के आपस में सौदे हो रहे हैं, मंडियों के लेन देन हो रहे हैं। मंडी में एक आड़ती दूसरे आड़ती से रब्ता करता है, उसको रेट लिस्ट भेजी जा रही है, वो रेट सारे के सारे व्हाट्सएप पे फ्लोट कर रहे होते हैं। वो फेसबुक पे आपको नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पे वो डेली बेसिस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं वो कारोबारी इदारे जो कि कारपोरेट सेक्टर कहलाया जाता है, वो मुख्तलिफ तबकात की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और उसको उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। अब वो पहले तो ये बातें सारी छुपी हुई थी, लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करते थे, लोगों के पास उनकी तरफ उंगली उठाने के लिए कोई वाज़ेह चीज़ नहीं थी। अब तो उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने वाज़ेह लिख दिया कि हमने ये डाटा जो हमने लिया है वो अपने कारोबारी इदारों के साथ हम शेयर करेंगे। अब कारोबारी इदारे क्या हैं, ये बड़ी मजेदार बात है कि जी हम अपने कारोबारी इदारे से, कारोबारी इदारे क्या है, देखें फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं ना, तो फेसबुक के ऊपर आप शॉप भी अपनी असाइन करवा सकते हैं, उनको कुछ थोड़े से पैसे देंगे, आप अपनी शॉप असाइन करवा लेंगे। अब आप उनके कारोबारी इदारे हैं, ठीक है। अब मैं किसी मुल्क में बैठा हूँ, मैं प्रॉक्सी के जरिए उनके मुल्क में जाके एक कारोबारी इदारा असाइन करवा लेता हूँ। अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ सपोज पाकिस्तान में, और मैं उनसे डिमांड करता हूँ कि जी मुझे पाकिस्तान के अंदर इस बिजनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन आई नो वांट दिस, तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन उनको देंगे वो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक उस फील्ड की जो रिलेटेड रेट्स होंगे, जो उधर एक्चुअली वहाँ पे चल रहा होगा, जो को एक तो है ना जी मेन बंदा जो बिजनेसमैन है, उसके इर्द गिर्द उसकी डिमांड कितनी है चीज़ की, वहाँ पे कितना मुनाफा की शरह क्या चल रही है, ये इसके खाम माल जो है वो यहीं पे हो रहा है या बाहर से। बिल्कुल वो अपने रास्ते तलाश करेगा। अच्छा, अब ये चीज़ इस हद तक रहे तो भी चलो हम किसी तरह फेस कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इससे आगे बात बढ़ जाती है। इससे आगे बात कैसे बढ़ जाती है, इन मालूमात के बुनियाद पे वो कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करेंगे
جو کہ ان کو پیسے دلائے گی. معلومات کی فروخت بذات خود ایک بہت بڑا بزنس بن گیا اس وقت. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی ایپ اس کے وہ ایک ذریعہ ان کی آمدن کا ڈیٹا ہے, اس ڈیٹے سے جو چیزیں آگے وہ لوگوں کو دیں گے, اس سے جو وہ تجزیے نکالتے ہیں وہ ایک بہت بڑا اپنی سپرمیسی جو ہے وہ ڈیٹے کو بیچنا, اس کو انالائز کرنا. دیکھیں بیچا نہیں جاتا ڈیٹے کو, ڈیٹا کبھی بھی بیچا نہیں جاتا. ڈیٹے کے اندر سے وہ چیز نکال کے ایز اے ہول ڈیٹا تو جو ہے نا جی وہ آپ کے گلوبل ڈیٹا سینٹرز ان کے ہیں جن میں, اچھا ہاں یہ گلوبل ڈیٹا سینٹرز والی بات بڑی, یہ اپنا ڈیٹا محفوظ کہاں رکھتے ہیں, یہ بھی ابھی تک یہ گلوبل ڈیٹا اب نہیں پہلے گلوبل ڈیٹا سینٹرز میں نہیں تھا. بات یہ تھی کہ واٹس ایپ جب انہوں نے کہا نا جی ہم اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ کریں گے اور ہمارے سرورز کے اوپر بھی آپ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہوگا, اس وقت یہ باؤنڈ ہو گیا اس بات میں, یہ اپنی بات کے اندر خود پہ آ گیا کہ ان کا ڈیٹا جب سرور میں محفوظ ہی نہیں ہو رہا تو پھر یہ ڈیٹا رکھیں گے, ڈیٹا کون سا اور کہاں رکھیں گے, ڈیٹا تو محفوظ ہی نہیں کر رہے, وہ تو خود کہہ بیٹھے تھے. تو ڈیٹا ٹائم فار دا سم ٹائم وہ کسی جگہ پہ رکتا تھا, کسی ایک جگہ پہ ٹیمپریری, اور اس کے بعد وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتا تھا. اب یہ سیو کر رہے تھے اس کو پہلے بھی, لیکن انہوں نے شو نہیں کیا ہوا تھا. اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری نئی پرائیویسی پالیسی میں آپ جیسے ہی آپ فروری کے اندر وہ آپ کو بھیجیں گے نوٹیفیکیشن, اگر آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا تو آپ کا ڈیٹا ان کے گلوبل ڈیٹا سینٹرز جو کہ مختلف یونیورسٹیز بھی اس سے ریکوائرڈ ڈیٹا لیتی ہیں, ان کے دفاعی ادارے بھی ریکوائرڈ ڈیٹا لیتے ہیں, یعنی کہ گلوبل ڈیٹا سینٹرز کے ان کے ملک میں ٹوٹل مختلف قانون ہیں. ٹوٹل ان گلوبل ڈیٹا سینٹرز کے اندر جیسے ہی آپ ڈیٹا سیو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس قانون کے آپ تابع ہو جاتے ہیں جو کہ امریکہ نے ان ڈیٹا سینٹرز کے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ڈیٹا دینے کے پابند ہو جاتے ہیں. اور آپ کو ایک اور میں دلچسپ بات بتاؤں کہ جیسے ہی گلوبل ڈیٹا سینٹر میں آپ کا ڈیٹا جائے گا واٹس ایپ کا, اس کے بعد وہ ڈیٹا آپ اڑا نہیں سکتے. یعنی اگر میں اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں, نو سر, ان کی پہلی شرط یہ ہے. گلوبل ڈیٹا سینٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ڈیٹا سینٹر سارے وہ امریکہ کے ہیں, وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, مختلف ممالک کے نیئرسٹ انہوں نے اپنی جو وہاں محفوظ ہو گیا وہ محفوظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. جیسے میں چاہے اپنا اکاؤنٹ چھوڑ دوں, اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں, وہ آپ ڈیلیٹ کریں گے, وہ صرف ایک آپ کا پیج جو ہے نا مین اس کے سائٹ سے آپ کا پیج ختم کر دیں گے کہ کوئی آپ کو سرچ نہیں کر سکتا, بس دیٹس اٹ. آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے کہ ہم لوگ اس پرائیویسی پالیسی کو قبول کریں یا پھر ہم ان سروسز کو چھوڑ دیں. ہمیں اکاؤنٹ واٹس ایپ کا رکھنا چاہیے. نہیں, میں تو بالکل یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ واٹس ایپ کا اکاؤنٹ رکھنا چاہیے. واٹس ایپ کے اکاؤنٹ کو فوری طور پہ آپ اپنا ڈیٹا اختیار اس میں کتنا بڑھ رہا ہے نئی پرائیویسی پالیسی سے. نئی پرائیویسی پالیسی کے اندر اختیار بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ تمام چیزیں اعلان کریں گے. پرائیویسی پالیسی صرف پرائیویسی کا ایک لفظ استعمال کر کے وہ تمام چیزیں آپ سے حاصل کر رہے ہیں جو کہ پرائیویسی کے اندر ہی آتی ہیں. اچھا, جو ہے واٹس ایپ کے ساتھ پھر فیس بک بھی اس کا حصہ ہے. ہمارے ہاں جو دو زیادہ ایپس استعمال ہو رہی ہیں فیس بک میں, فیس بک اور واٹس ایپ. فیس بک کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ فیس بک کے اندر آپ آج بھی کمپیوٹر سے لاگ ان ہو سکتے ہیں, آپ کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو ایز اے ویب اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں. اور فیس بک کے اندر جب آپ اپنا موبائل دیتے ہیں تو آپ دیکھیں واٹس ایپ آپ موبائل میں براؤزر میں نہیں چلا سکتے, فیس بک کو آپ صرف براؤزر میں بھی چلا سکتے ہیں. میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ لوگ براؤزر میں چلائیں. واٹس ایپ کو فرض کیا گڈ بائی کر دیں, فیس بک اس کا حصہ ہے, پھر دیگر جو سروسز ہیں وہ ان سے منسلک کرے گا اپنے اس ڈیٹا کو, پرائیویٹ پالیسیز کو اور ان چیزوں کو. دیگر جو سروسز ہیں ان سے بھی وہ منسلک ہے. دیکھیں میں بتاؤں نا, دیگر سروسز بیسیکلی یہی ہیں. انہوں نے بینکنگ کے نام پہ آپ کی تصویروں کو روکنے کا ایکسیس لے لیا اپنے سرور میں. یہ دیگر سروسز ہیں ان کی, کیونکہ دیگر سروسز میں ان کی جو شاپس ہیں وہ بیسیکلی تو اپنے شاپس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو شاپس ہمارے سرور پہ لوگ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے علی پے کو انہوں نے جو بین کیا ہے تو آٹومیٹکلی سی بات ہے, لوگ فوری طور پہ متبادل تلاش کریں گے کہ یار ہمارے ملک میں بین ہوگی, ہمارے پاس متبادل کیا ہے. تو متبادل میں فیس بک فوری طور پہ اپنی شاپس والا وہ سیکٹر لے کے آئے گا کہ جی آپ ہمارے شاپس میں آپ شاپنگ کریں. اب وہ پہلے واٹس ایپ کے اوپر وہ اخذ کر رہے ہیں کہ بھی کیا کیا چیزیں ٹرینڈ چل رہے ہیں, کیا کیا چیزیں بکنی ہیں, پاکستان میں کیا بک رہا ہے, انڈیا میں کیا بک رہا ہے, ایران میں کیا بک رہا ہے, رشیا میں کیا بک رہا ہے, امریکہ میں کیا بک رہا ہے. اس کے مطابق وہ ان علاقائی جو ان کی شاپس ہیں ان کو ڈیمانڈ دیں گے کہ بھئی یہ چیزیں بک رہی ہیں, آپ اس کے مطابق اپنے پروڈکٹ. بہت سی چیزیں دیکھ کر یہ ایک پرائیویسی پالیسی یہ سامنے لائے ہیں. واٹس ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر یا کہیں اس کو واضح طور پہ لوگوں کے سامنے کیا ہے, اس کو لے کر آئے ہیں. جی بالکل, اس کی تمام تفصیل جو ہے انہوں نے دے دی ہے. بالکل واضح طور پہ لے کے آئے ہیں, تمام تفصیلات دی گئی ہیں کہ جو نمایاں جو تبدیلیاں ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے واضح کیا ہے. وہ دیکھیں کبھی بھی کمپنی جو ہے نا نمایاں تبدیلیوں کے ٹیگ کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں لکھتی ہے. انہوں نے اپڈیٹ دی ہے, اس کے اندر جو چیزیں پچھلی پرانی پرائیویسی پالیسی جو کہ پرانی پرائیویسی پالیسی اب انہوں نے اڑا دی ہے اپنی ویب سائٹ سے.
تو وہ اس سے متصادم ہے، تو وہ میں نے بیان کر دی ہیں کہ اس میں آپ کی لوکیشن وغیرہ، آپ کی کنیکشن، آپ کی پروفائلنگ کے اوپر ہم پورا مکمل ایک پروگرام کر چکے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے مرج کر دینا ہے گلوبل ڈیٹا سینٹرز کے اندر کے ساتھ، یہ ڈیٹا مرج کر دینا. جیسے جو اکاؤنٹ آپ کا ہے فیس بک کے اوپر، اس کے ساتھ آپ کا ڈیٹا مرج کر کے وہ گلوبل ڈیٹا سینٹر کے اندر رکھ دیں گے. سب سے پہلے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا دعویٰ تھا لوگوں کو، سیکیورٹی کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے احساس تحفظ دیا کہ وہاں پر ڈیٹا محفوظ رکھ رہے ہیں. اب ڈیٹا کی جو محفوظ کی کہانی وہاں پر بھی صرف باتوں کی حد تک نظر آتی ہے، اور اس میں ڈیٹا محفوظ نہیں تھا. اور اب پرائیویسی پالیسی نے مزید ان کو اختیارات دے دیے. وہ ایک ہڈن تھا، یہاں پر وہ کھلم کھلا یعنی وہ ایسے اختیارات آ گئے. ایگزیکٹلی انہوں نے مکمل طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ جی اب ہم آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں گے. آپ نے ہماری سروسز یوز کرنی ہے کریں، نہیں یوز کرنی اپنے گھر کو جائیں. اچھا، اگر ہم اس کو قبول اگر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس متبادل اپلیکیشنز ہیں. اصل میں یہ جو پروگرام آپ کا ہے، اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کے توسط سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس متبادل اپلیکیشنز ہیں، لیکن معاملہ ان اپلیکیشنز کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ اگر ہم اول تو پاکستان کو اپنی بنانی چاہیے، اگر ہم نہیں بناتے تو کم از کم متبادل جو ہیں اور اپلیکیشنز ہیں آپ الاؤ کریں، ان کا ایک پورا فریم ورک بنائیں. عوام کی پرائیویسی کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے پالیسی بنانی ہے، ہم لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پالیسی بنائیں، آپ اب پالیسی بنائیں. پاکستان کے اندر تمام وہ لوگ موجود ہیں جو ان کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں ٹیبل پہ، پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ ایک سرکاری طور پہ ایک اعلامیہ جاری کریں، ان اپلیکیشن کو اجازت دیں کہ یہ اپلیکیشن جو ہے ہمارے فریم ورک کے مطابق ہیں، ان اپلیکیشن کو آپ استعمال کریں. پھر ہم یہ بات کریں نا کہ جی اب کون سی اپلیکیشن. نئی پرائیویسی پالیسی جو آ رہی ہے، ہم سوائے اس کے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے. عام جو یوزر ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، عام یوزر جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو چھوڑے. یہ اپلیکیشن اب بالکل استعمال کے قابل نہیں ہے. آپ کا ڈیٹا، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بے شک آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یہ برائے مہربانی پاکستان کے اندر طلباء کو اور تمام جو سرکاری ادارے ہیں، اس کے بعد تمام جو کاروباری ادارے ہیں، باقاعدہ طور پہ شارٹ کورسز کے ذریعے ان کی ٹریننگ کروائی جانی چاہیے. ہم حاضر ہیں. اگر نئی پرائیویسی پالیسی جی نافذ ہو جاتی ہے تو پھر تو بالکل ان کو دیکھیں استعمال نہیں کرنا. آپ ذہن میں رکھیں، اگر نافذ نہیں ہوتی، دیکھیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ پرائیویسی پالیسی کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے صرف ایک کلک میں. یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا، آپ کے ایک کلک میں آپ کی وہ تمام چیزیں ان کے گلوبل ڈیٹا سینٹر میں شفٹ ہو جائیں گی. کیونکہ اس کے ایک کلک کے پیچھے جتنا ایک میکانزم ہے، اس نے فوری طور پر ریپڈ رسپانس کرنا ہے اور ریپڈلی اس کو ڈیٹا کو انہوں نے شفٹ کرنا ہے. یعنی آپ کی باتوں سے مجھے جو سمجھ آیا، پہلے بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے سوشل میڈیا ایپس پر، اور اب ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایپس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. صرف ہم ایک اینڈرائڈ فون لے کے اور دھڑا دھڑ جو ایپ سامنے آئی شروع کر دیا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس پہ اس کے یوزر بن جاتے ہیں ہم. اس چیز میں محتاط ہونا چاہیے، ان کی انفارمیشن ہمیں لینی چاہیے. کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو مختلف سرچ انجنز ہیں براؤزر میں اپنے جا کے ان سرچ انجنز کے اندر ان کا نام لکھ کے اس اپلیکیشن کے بارے میں پڑھیں، اس اپلیکیشن کو بنانے والے کو پڑھیں، اس اپلیکیشن کو کس نے بنایا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے. اس کی جتنی زیادہ انفارمیشن آپ حاصل کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا چیز اس کی میں ایک سادہ سی مثال دوں. جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس تک ایکسیس کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح اس کا یہ ڈیٹا، اس کا وہ بھی اس تک لوکیشن جو ہے، جو اس کا ڈیٹا جو کمپنیز لے رہی ہیں مختلف طریقے سے، ظاہر ہے وہ جا رہا ہے. اور اب انٹرنیٹ بھی اب جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے اب 4G میں چلے گئے ہیں، تو ڈیٹا بہت زیادہ تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے اور سرورز پر محفوظ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہمیں ان کے استعمال میں بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے. نئی پرائیویسی پالیسی کے بعد تو وہ بالکل اس کو دھڑلے سے استعمال کریں گے. یہی دھڑلے سے دیکھیں منظم کر لیں گے. ایک چیز ہے پہلے بکھری ہوئی ہے، اس کو آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں انکرپٹ حالت میں ہیں، کچھ چیزیں انکرپٹ حالت میں نہیں ہیں. لیکن اب جب وہ اس کو منظم کر لیں گے، منظم کرنے کے بعد اس کو گلوبل ڈیٹا سینٹر میں لے جائیں گے، اس کے بعد وہ آپ سے خود اجازت مانگ لیں گے. آخر میں کیا کہیں گے؟ آخر میں سامنے آ گئی چیزیں سامنے آ گئی. ہمیں پرائیویسی، ہمیں ڈیٹا کی سمجھ آ گئی، انکرپشن اور ڈیٹا کون سا لیتے ہیں. اور پہلے کیا ہو رہا تھا، وہ صرف پرائیویسی پالیسی اس کو قانونی شکل دے دے گی.
प्राइवेसी اور पॉलिसी اس کا استعمال کھلم کھلا होने लग जाएगा. ऐसी کیا کہنا چاہیں گے آخر میں آپ یوزر سے ناظرین سے؟ یوزر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے واٹس ایپ کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی ہم لوگ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں. بہت مختلف رستے ہیں، مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے بہت مختلف سافٹ ویئرز ہیں. میں کسی ایک سافٹ ویئر کو مطلب ہے پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کسی سافٹ ویئر کا پروموٹر ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایسے کسی الجھن میں اپنے آپ کو داخل نہ کریں کہ ہماری چیزیں کل کو کوئی بندہ لے جا کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے. یعنی اسکپ ہم کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے اس ایپلیکیشن کہ ڈیٹا کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھیلا جائے. واٹس ایپ سے اپنے اکاؤنٹس کو ختم کر دیں. آپ کے پاس اور بے شمار رستے ہیں، آپ دیکھیں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستہ نکالتا ہے. کئی اپلیکیشنز ہیں، کئی ملکوں نے بنائی ہوئی ہیں، مختلف ممالک نے بنائی ہوئی. میں نے ابھی آپ کے اور اللہ کرے پاکستان کی کوئی اپنی ایپ ایسی سامنے آ جائے، بہت اچھی بات ہے جی. اگر اس اور طرح اس کا کی ڈیٹا سرورز پاکستان کے بالکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں، بالکل ہونے چاہیے، اور ان کا استعمال جو ہے پاکستان کی حد تک ڈیٹا وہ رہے تو ہم زیادہ محفوظ ہوں گے، ہمارا ڈیٹا زیادہ محفوظ. بالکل ایسا ہی ہے. باقی مختلف اپلیکیشنز کے اوپر ہم لوگ جو پروگرامز کر رہے ہیں ان پروگرامز کو دیکھیں. ان پروگرامز کے اندر جو ہے وہ آپ کو مختلف اپلیکیشنز کے گڈز اینڈ بیڈز کا پتہ لگتا رہے گا. ناظرین، آج پروگرام انفو ٹیک انٹلیکچوئلز میں بات ہوئی سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے، اور بطور خاص واٹس ایپ جو ہے اپنی نئی پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ سامنے لے آیا ہے اور اسے آئندہ اس کے نفاذ کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے. ہمارے پروگرام مزید جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہیے اسی چینل پر، تاکہ آپ آئندہ مزید بہتر طریقے سے سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے جان سکیں، سوشل میڈیا ایپس کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، آپ کا ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں رہے. آئندہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اینڈرائڈ سے اب دور نہیں ہو سکتے. ہم سوشل میڈیا ایپ سے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے انٹرنیٹ بھی استعمال کرنا ہے. ان سب چیزوں کو جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو ان کے حقائق، ان کے بارے میں معلومات ہمیں ہونی چاہیے. پروگرام کو آئندہ بھی دیکھیے گا. واصف محمود صاحب کا مشکور ہوں، پروگرام میں تشریف لائے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.